السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ میں ہوں نعیم اسلم اور آپ ویور سب ٹھیک ہیں؟ آج جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ذرا سی مصیبت یا چیلنج آتے ہیں نا تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کی وہ گھبراہٹ جو ہوتی ہے ان کو وہ کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک دو مثال دے کے سمجھاؤں گا آپ کو کہ وہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ایکٹیو رکھا جا سکتا ہے خود کو۔ تو پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ جو سمجھ لیں کہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں یا پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کسی مصیبت یا پریشانی یا ٹینشن کی وجہ سے، تو یہ خاص کر میری جو ویڈیوز ہے یہ ان کے لیے ہوگی۔ تو اس کو پورا غور سے ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا، اگر اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ تو میں جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی کا جو نفسیاتی اصول ہوتا ہے نا، وہ ہے کہ کامیابی کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو چیلنج ہوتے ہیں نا وہی زندگی کی اصل توانائی جو ہے نا وہ چیلنج ہوتے ہیں۔ جس بندے کی زندگی میں چیلنج نہیں آتے تو سمجھ لیں وہ تو بیٹھا ہوگا کھا رہا سونے کا چمچ منہ میں، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مگر جو محنتی لوگ ہوتے ہیں اور کچھ اپنی اسٹرگل اللہ کی مدد کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے یہ ہے آج کی ویڈیو۔ تو اس کی میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جو جاپانی ہوتے ہیں نا ان کو تازہ مچھلی بڑی پسند ہے جاپانیوں کو، پر ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے جو پاس میں کوئی سمندر یا ایسی چیز نہیں ہے کہ پاس سے مچھلی لا کے کھا سکے۔ تو ان کے جو ماہی گیر ہیں نا پھر ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں دور سے جا کے وہ پھر مچھلی لے کے آتے ہیں۔ تو جتنی دیر میں وہ مچھلی لے کے آتے ہیں نا وہ آتے آتے مر جاتی ہے، باسی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر سوچا کہ کیا کیا جائے کہ اس کو کہ یہ مچھلیاں جو ہے یہ مرے نہ آتے ہوئے۔ انہوں نے ایک ٹینکر لے لیا، اور ٹینکر میں انہوں نے پانی بھر لیا زیادہ کہ چلو پانی میں رہیں گی، زیادہ پانی میں تو نہیں ہوگا۔ تو جب وہ لے کے واپس آئے تو وہ تھیں تو زندہ مگر وہ مرجھائی ہوئی تھی، توانائی نہیں تھی ان میں کوئی اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ ایکٹیو ہیں۔ یہی ایسے تھا جیسے کہ پہلے سے مردہ تھی۔ تو جو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ بھی پسند نہیں کیا۔ آخرکار ہار کے انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک شارک مچھلی کو اس ٹینکر میں رکھ دیا۔ اب یہ سمجھنے والی بات یہ سمجھیے گا ذرا، شارک مچھلی جو ہے نا اس کو انہوں نے پانی میں چھوڑ دیا ان مچھلیوں کے ساتھ۔ اب جب وہ لے کے آئے تو شارک مچھلی جتنی کھا سکتی تھی مچھلیوں کو کھایا، باقی جو مچھلیاں تھیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے دور یا اتنا بھاگیں کہ جب تک وہ پہنچے وہ ایکٹیو تھی۔ تو جب انہوں نے لوگوں کو سرو کی تو پھر وہ ان کے جو کمپلین تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ مثال کا میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں کہ اپنی زندگی میں بھی کوئی ایک ایسی شارک رکھیں۔ ہماری زندگی میں بھی یہی اصول جو ہے نا وہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی شارک، ایسا چیلنج رکھیں جس کے ساتھ ہمیں لڑتے ہوئے ہم سول نہ ہوں، ہم ٹینشن میں نہ جائیں، اس کو حل کرنے کے لیے جائیں۔ ہم میں بہت سی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر جیسے ہی تھوڑا سا کوئی پریشانی یا غم آتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو فیلئر سمجھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی شارک نہیں ہے نا، آپ کو کوئی چیلنج آتا ہے مگر گھبرا گئے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے کوئی رکھیں گے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو یہ ایسے ہو جائے گا، تو میرے خیال سے یہ وہ شارک والا کام یہ اس طرح سے ہوگا۔ ایک اور سائیکولوجسٹ ہیں، ان کا نام ہے جارج برنارڈ۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جو اطمینان ہے نا وہ موت ہے۔ اب جو سمجھدار بندے ہوں گے میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اطمینان کیسے موت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانیاں چیلنجز نہ ہو تو ہماری مثال ان مچھلیوں کی جیسے ہو جائے گی جو رہ تو پانی میں رہی تھی مگر سست تھی، ان کو پتہ ہے کوئی ڈر نہیں تھا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو جیسے وہ شارک آئی تو وہ توانائی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ہماری لائف میں ایسے کوئی نہ کوئی ایسی شارک، کوئی ایسی چیلنجز رکھیں کہ آپ سست توانا اس میں آپ کو فرق پتہ چل سکے کہ شارک مچھلی آئی ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے، تو ایٹومیٹکلی آپ میں توانائی آ جائے گی۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ اپنی لائف میں ایک شارک ضرور رکھیں۔ زندگی میں مشکلات، مسائل اور چیلنجز یہ وہی شارک ہیں جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ متحرک، ذہین اور جوان نظر آتے ہیں
در حقیقت وہ اپنی زندگی میں ایک شارک رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے متحرک نظر آتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیے گا کہ آپ کے ٹینک میں کوئی شارک ہے، اگر نہیں تو پھر کسی چیلنج کو گلے لگائیں، اس شارک کو اپنی لائف میں لے کے آئیں اور دیکھیں کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، آپ میں کون کون سی صلاحیتیں ہیں۔ جب تک آپ چیلنج کو فیس نہیں کریں گے آپ کی لائف میں شارک نہیں آئے گی۔ تو اگر نہیں ہے تو لائیں اپنی زندگی میں شارک، یہی شارک ہے جو آپ کو بلندیوں پہ لے جائے گی، مگر اس کے لیے صبر حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ آج کل لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو میرا دوستوں سے مشورہ ہے کہ وہ مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لائف میں کوئی شارک رکھیں، کوئی چیلنج لے کے آئیں تاکہ آپ کی زندگی بھی ایک توانا اور متحرک ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔